یہاں پہ ہم نے بات کی ہے 8 UC آپ کے انڈر پہ. میں چاہوں گی کہ پبلک ایشو کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ سفورہ کی وہ کون کون سی UC ہیں جو آپ کے انڈر میں آتی ہیں اور کہاں سے. اگر کوئی فرض کرے کہ ان تمام ایک میں سے کسی بھی UC میں کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ کون کون سے ایشو ہیں جو آپ خود لک آفٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں تمام معاملات جو ہیں ٹاؤن کے میرے پاس آتے ہیں, تو جب میرے پاس آتے ہیں تو میں تمام ڈائریکٹرز کی طرف جو ہے مارک کر کے فارورڈ کر دیتا ہوں. تو میرے جو حدود آتے ہیں صفرا ٹاؤن کے وہ آتے ہیں بکھر گوٹ سے UC 1 ہماری شروع ہوتی ہے عباس ٹاؤن سے, اور دوسری UC ہماری کنیز فاطمہ, تیسری UC سچل ہے, چوتھی UC صفورہ ہے, پانچویں ہماری UC 6 آتی ہے, یہ اپنا پھر UC 7 آتی ہے, یہ جو آپ کو گلستان جوہر کی حدود جو پڑتی ہیں یہ 6, 7, 8 یہ گلستان جوہر کی حدود, پہلوان گوٹ یہ گلستان جوہر آ گیا اس میں. اچھا اس کے ساتھ ایک طرف ہمیں کنٹونمنٹ لگتی ہے فیصل کنٹونمنٹ, ایک طرف ہمیں ملیر کنٹونمنٹ لگتی ہے, ایک طرف ہمیں گلشن ٹاؤن لگتا ہے, اور ایک طرف ہمیں سراو کوٹ ٹاؤن لگتا ہے. اوکے جی. اچھا یہ ساری آپ کی آپ نے کہا کہ آپ معاف کرتے ہیں کسی کو ایک رینڈملی, کیونکہ پروگرام پبلک ایشو ہے تو کسی کو بھی رینڈملی ان تمام UC میں سے کوئی ایک بھی کمپلین ہو تو وہ کس طرح آ سکتا ہے اور کتنا اس کی ایگزیکیوشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ کیسے مانیٹر کرے کہ میری کسی بات کا کوئی کہیں پوچھا جا رہا ہے, کوئی کمپلین اس کی رجسٹر ہو رہی ہے, کیسے وہ اپنے اس پہ کام کرے؟ دیکھیں ہمارے یہاں روزمرہ چند کام ہیں وہ روزمرہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے اسٹریٹ لائٹس, اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ پاگل کتے گھوم رہے ہیں جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے جس پہ کیڑے ویڑے وغیرہ, تو یہ آتی ہے ہمارے پاس. اور وہ جو مچھروں کا اسپرے ہوتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس. یہ یعنی کہ 3-4 ایسے کام ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اور ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ یہ یہاں چیئرمین, ظاہر بات ہے میں الیکٹڈ نمائندہ ہوں پبلک کا, میں نمائندہ ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. میں نے اپنے PA کو کہا ہوا ہے کہ یار دروازے پہ کوئی آئے تو روکنا مت, سیدھا اندر آنے دیں, انہیں سیدھا اندر آنے دیں, جو بھی انہیں کام ہے آ کے سیدھا مجھے بتائیں. اور ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی ڈیولپ کا کام ہوتا ہے, ایمرجنسی بیسس پہ کرنے والا کام ہوتا ہے, فوری اس کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں کہ فوری جا کے کر دیں گے. تو اس میں جو سرکاری یہ طریقہ کار ہیں فائلس وغیرہ بننا کرنا یہ وہ اپروول تک, تو وہ 1 آدھا دن 2 دن 3 دن لگ جاتے ہیں. باقی اسٹریٹ لائٹ ہوا اور بقایا چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, اس کا جس نے بھی ہمیں اپلیکیشن دی ہے اس کا ہم شیڈول میں درج کر دیتے ہیں, اس کو ٹائم بتا دیتے ہیں, ان کا نمبر نوٹ کر دیتے ہیں, اور پھر اسی دن ان کو کال جاتی ہے کہ ٹیم آپ کے پاس آ رہی ہے. بہترین. اچھا یہاں پہ بالکل آؤٹ آف دا باکس کلیم اللہ صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی, کیونکہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے. یہ ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں اتنے خوبصورت سے ایریا کو, اور باقی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کام کرنا مشکل تھا, باہر پھرنا مشکل تھا. کراچی میں اتنے کوئی مچھر, اتنی چیزیں اس ایریا پہ, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روز کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک بہت میجر چیز جو بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے جس سے کراچی والا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ یہاں رہ رہے ہیں, یہاں کما رہے ہیں, یہاں کھا رہے ہیں, یہاں آپ کا باوجداد خاندان ہے. بہت چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ سے پوچھوں گی اویئرنیس کے طور پہ بھی, اور آج یہ ایک شرف حاصل ہوا کہ آج پبلک نیوز پہ پبلک ایشوز پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو اس سلسلے کو بھی میں اسی لیے پوچھوں گی. لوگوں کے گھروں میں کچی آبادی یا کہیں اور سے, اسپیشلی صفورہ کی سائڈ سے, صفورہ کی سائڈ پہ بہت لیبر ہے جو ہاسپٹلس میں کام کرتی ہے, جو گھروں میں کام کرتی ہے, ان رجسٹرڈ ہے. یہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں ابھی آپ کے علم میں ہے کہ 2 ہاسپٹلز آگے بہت بڑے بڑے ہیں, ان کے پاس بہت ایک بڑا علاقہ رہا جاتا ہے جو لیبر کے طور پہ ہوتا ہے. کوئی ایسی پالیسی اس خاص علاقے کے لیے میں پوچھنا چاہوں گی جس پہ کوئی باہر سے جو لیبر آتی ہے, اگر کوئی بھی آتا ہے جیسے آپ نے کہا, اور میں نے بھی دیکھا کہ لوگ آئے آپ سے فوراً 1 to 1 بات کی, انہوں نے کمپلین اپنی بتائی اور آپ نے بالکل ہمارا یہ شو چھوڑ کے سر گئے اور انہوں نے ریزالو کیا اور بات کی. یہ بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے, یہ بڑا ایک بڑی بات ہے جو میں نے آبزرو کی. کوئی ایسی پالیسی ہے آپ کے پاس جس میں اس ایریے کا بندہ سیکیور ہو کہ اس کے پاس جو لیبر آ رہی ہے وہ رجسٹرڈ ہے, یہاں رہ بھی رہی ہے لیکن وہ پکڑ نہیں سکتا, کوئی کام ہو جائے, کوئی ڈکیتی ہو جائے, کوئی خدا نخواستہ کوئی معاملات ہو جائے, تو کچھ ایسا ہے کہ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں دیگر ایریاز سے, دیگر ٹاؤن سے,
तो कुछ आपके पास ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मजमा रहता है ऐसा, जो लो क्लास लेबर्स होते हैं, जो डेली बेसिस के लेबर्स होते हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, या वो आते हैं और बस काम ढूंढते हैं, या इस इलाके के लोगों को वो करते हैं? मैम इनका एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि जब भी वो कोई घर वगैरह रेंट पे लेते हैं तो वो तमाम सोसाइटीज़ के मालकान को, जो जिनके घर हैं, जो रेंट पे देते हैं, सोसाइटीज़ के वेलफेयर को ये आगाह कर दिया गया है कि आप अगर किसी को भी घर रेंट पे देते हैं तो उसकी एंट्री थाने में कराएं। अच्छा, थाने पे कराएं, ताकि कभी भी कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है तो कम से कम उस बंदे की शिनाख्त हो सके। तो ये एक सिलसिला मेरे ख्याल में 2 सालों से 1.5 सालों से ये चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, और ये हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है? इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक हुआ है, काफ़ी नहीं भी हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, हल्का लेते हैं ऐसे ही, यानी कि बस वो रेंट पे दे देते हैं, थाने में जमा कराना भूल जाते हैं। फिर ऐसे वाक़यात आए भी हैं सामने। फिर जब ऐसे वाक़यात आ जाते हैं थाने की तरफ से सामने, तो वो शरीफ बंदा होता है, फंस गया होता है, बस वही बात होती है, मिसयूज़ हो जाता है। तो अभी आपके रेफरेंस से, आपके टीवी चैनल से, तो मैं पब्लिक को यही पैगाम दूंगा कि तमाम अगर ऐसी कोई कोताहियाँ हुई हैं तो पूरी कर दें। अगर किसी ने नहीं कराया तो वो थाने में रजिस्टर्ड करा दे, ताकि बंदों की निशानदेही हो सके। कौन है, कहाँ से आ रहा है, कौन है, कहाँ से आ रहा है। जी जी। और वाकई ये सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको खुद देख रही हूँ कि जितना आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ चीज़ों को इन्वॉल्व होकर खुद ओन कर रहे हैं, खुद सेकंड कर रहे हैं,